بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایسے اژدہے کی کہانی سناتے ہیں جس نے سپیرے کو نگل لیا تھا۔ ایک سپیرا دن رات نئے اور زہریلے سانپوں کی تلاش میں جنگل، بیاباں، کوہ، صحرا میں مارا پھرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں پہاڑوں میں سانپ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ایک مردہ اژدہا دیکھا جو بھاری بھرکم اور قوی الجبہ تھا۔ اسے خیال آیا کہ اگر اس مردہ اژدہے کو کسی طریقے سے شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا، لوگوں کے جمع ہو جانے سے میں خوب مال کماؤں گا۔ اژدہا کیا تھا، ستون کا ستون تھا، بہت بڑا تھا۔ سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر گھسیٹ کر شہر لے آیا۔ غرض سپیرے کے کارنامے سے شہر بغداد میں ادھم مچ گیا۔ تو چل میں چل، جس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سپیرا ایک نادر قسم کا اژدہا پکڑ کر لایا ہے، وہی سب کام چھوڑ کر اسے دیکھنے چل پڑا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ بے پناہ سردی اور برف باری کی وجہ سے اژدہے کا جسم سن ہو چکا تھا۔ برف سے ٹھٹھرنے کے باعث وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہجوم کی گرمی اور سورج کی روشنی سے اچانک اژدہے کے جسم میں تھرتھری پیدا ہوئی۔ اس نے اپنا منہ کھول لیا۔ اژدہے کا منہ کھولنا تھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ بدحواسی اور خوف سے جس کا منہ جس طرف چاہا بھاگ اٹھا۔ جوں آفتاب کی گرمی دھوپ اس پر پڑی وہ چست ہو گیا اور وہ اٹھ بیٹھا۔ تو ہر کسی کی زندگی بند میں زندگی نمودار ہوتی تھی۔ مارے دہشت کے سپیرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جی میں کہا، غضب ہو گیا ہے، یہ پہاڑ سے کسی آفت کو اٹھا لایا میں، اپنے ہاتھوں اپنی موت بلا لی۔ ابھی وہ بھاگنے بھی نہ پایا تھا کہ اژدہے نے اپنا غار سا منہ کھول کر اس کو نگل لیا۔ پھر وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا اور ایک بلند عمارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسا بل کھایا کہ سپیرے کی ہڈیوں کی بھی سرما بن گیا۔ تو دوستوں، اس کہانی کا سبق یہ ہے، ہمارا نفس بھی اژدہے کی طرح ہے، اسے مردہ مت سمجھیں۔ ذرائع اور وسائل نہ ہونے کے باعث ٹھٹھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور ہمیں دنیا کی زندگی جو ہے نا